بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ میں یہ نیکی بخشش کا وسیلہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ اسے قبول کرے اور اس کے بدلے مجھے بخش دے۔ نبی کریم کو وسیلہ بنائیں، لیکن آپ کا وسیلہ آپ کو آپ لیڈر مانے، قائد مانے اور آپ کے پیچھے چلتے چلے جائیں، یہ آپ کے نجات کا وسیلہ ہے۔ رسول اللہ کی پیروی آپ کے نجات کا وسیلہ ہے۔ آپ جنت کے گیٹ تک جائیں گے، آپ بھی پیچھے جائیں گے، گیٹ کھلے گا، آپ اندر جائیں گے، آپ بھی پیچھے جائیں گے۔ اس سے بڑا وسیلہ اور کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا، اس کی آپ کی اس تک رسائی نہیں، یا وہ مغرور ہے، چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہیں سنتا۔ مثلا ابھی ہم وزیر اعظم ہاؤس کے پاس جانا چاہیں تو سیکورٹی والے ہمیں جانے نہیں دیں، ایک ریڈ زون ایریا ہے، ہم وہ لکیر پار نہیں کر سکتے، ہماری رسائی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ بادشاہ تو بڑا ہے، لیکن اس نے کوئی ریڈ زون کی لکیر نہیں کھینچی، سیکورٹی گارڈ کھڑے نہیں کیے، دروازہ بھی بند نہیں کیا، دروازہ بھی کھلا رکھا اور پوری کائنات کو کہہ دیا میرے بندوں میں سے کوئی بھی اس طرف آنا چاہے، جان بوجھ کر یا راستہ بھول کر اسے نہ روکا جائے۔ پھر بھی آپ ڈائریکٹ جانے کے بجائے بغداد جائیں، اجمیر جائیں، لاڑکانہ جائیں، کلفٹن جائیں، پاک پٹن جائیں، تو پھر تو ہماری سوچ، فہم، فراست میں تحفہ۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، میں ان سے دور ہوں یا ان کے قریب ہوں، کتنے فاصلے پر ہوں، میرے بندے جب مجھ سے ملنا چاہیں اور آپ سے میرا پتہ پوچھیں، میرا ایڈریس میرے بندوں سے کہیں دور ہے یا قریب ہے۔ اذا سألک عبادی فإنی قریب، میرے بندے اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، انہیں بتا دینا فإنی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں۔ میں نے اپنے بندوں سے اپنے رہنے کے لیے دور کہیں محل نہیں بنایا۔ انی قریب، میرے بندوں میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، مرنے والے تمہاری پکاروں کو سنے یا نہ سنے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے کہ مجھے پکارا کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے مانا کرے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کبھی اپنا در بند نہیں کیا، کوئی صبح کے سویرے میں پکارے، کوئی رات کے سناٹے میں پکارے،
رات کے اندھیرے میں سیاہی میں پکارے، دن کے اجالے میں پکارے، رب العالمین کبھی اپنے بندوں کی پکار سے غافل نہیں ہوتا۔ انسان زبان حال سے پھر پوچھتا الہ العالمین، تیرے حبیب نے، تیرے قرآن نے تو ہمیں بتا دیا تو ہمارے قریب ہے، لیکن کتنا قریب ہے؟ 1 منزل جتنا، 2 منزل جتنا، 6 منزل جتنا، حبیب بینک پلازا جتنا، کو ہمالیہ کی چوٹی جتنا، کتنا قریب ہے؟ اگر بالکل قریب ہے تو ہم آہستہ سے تم سے بات کر لیا کریں، اور اگر دور ہے تو اسپیکر میں یا کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر تمہیں پکارا کرے۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے میں تو تیری رگ جان سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، رگ جان سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں۔ آج دنیا والے مثالیں دے کے کہتے ہیں، وسیلہ پکڑنے کے لیے مثالیں دیتے ہیں کہ میاں تم جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل کرتے ہو، جج کے پاس جاتے ہو وکیل کرتے ہو، کہیں اپنے کیس کی کوئی فائل لے کر جاتے ہو تو سفارشی ساتھ لیتے ہو، جان پہچان نکالتے ہو، کوئی ایم اے ایم پی اے کوئی واقف کار مل جائے، کوئی سینٹ کا سینیٹر مل جائے، ہماری یہ فائل آگے پہنچا دے۔ جب دنیا میں تم ایسا کرتے ہو، مکان کی چھت پہ بھی چڑھنے کے لیے تم اپنی سیڑھیاں بناتے ہو، چھلانگ لگا کر تو چھت پہ نہیں چڑھ جاتے، سیڑھیاں بھی تو چھت پہ پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ دنیا میں لوگ ہمیں مثالیں دیتے ہیں، جب چھت پہ چڑھنے کے لیے تم سیڑھی لگاتے ہو، جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کرتے ہو، اتنے بڑے بادشاہ کی عدالت میں جانے کے لیے بھی تو کوئی وسیلہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب، میں سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی، تمہارے نخرے سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ لگاؤ سیڑھیاں، تم کہاں لگاؤ گے؟ میں نے تو تمہارے اور اپنے درمیان سیڑھی لگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی، سیڑھیاں وہاں لگتی ہیں جہاں فاصلے ہوتے ہیں، میں نے تو تیرے اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھا۔ نحن اقرب، دنیا کی ساری سرکاریں تم سے دور ہیں، اجمیر والی سرکار بھی تم سے دور ہے، پاک پٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاڑکانہ والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاہور والی سرکار بھی تم سے دور ہے، کلفٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے۔ نحن اقرب، ہم ان ساری سرکاروں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے۔ نحن اقرب، میں ان سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ ارے قریب والے کو چھوڑ کر دور والے کو وسیلہ اور واسطہ بناتا ہے، تیری عقل پہ جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ اللہ نے ہر بات کھول کھول کر بیان کی، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ اب دیکھیے بعض گھر بنتے ہیں نا، روڈ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، بالکل روڈ کے برابر، بارش آتی ہے تو پانی بھی ان کے گھروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو وہ جو روڈ کے قریب گھر ہوتا ہے نا، وہ گھر کے دروازے میں اور سڑک کے پاس کوئی سیڑھی نہیں لگاتے، کیونکہ لیول برابر ہے، سیڑھی کی ضرورت ہی نہیں، سیڑھی کی جگہ ہی نہیں۔ اچھا بعض بھرتی کر کر کے اس کو 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ اونچا کرتے ہیں، پھر وہ گلی میں سیڑھی بھی لگاتے ہیں گھر میں داخلے کے لیے۔ اب سیڑھی کیوں لگی ہے کہ اب وہ روڈ سے جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے وہ گھر اونچا ہو گیا،
اونچا ہو گیا. اب اس میں بھی کہیں 3 ٹپے، کہیں 2 ٹپے، کہیں 4 ٹپے سیڑھی کے لگتے. اور اگر چھت پہ چڑھنے کے لیے لگائیں گے تو 15-16 ٹپے بھی لگ جاتے. لیکن اللہ کہتا ہے نحن اقرب، میں تو تمہارے اتنا قریب ہوں جیسے تمہاری رگ حیات. رگ حیات کا بھی فاصلہ ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو سیڑھی کی گنجائش ہی نہیں، جگہ ہی نہیں. کوئی بیوقوف ہوگا جو وہاں سیڑھی لگائے. کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اللہ نے. میرے بھائی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنائیں. یہی سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ تک، خاص کر یہ نفل، روزے، نوافل، سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جتنا سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا قریب کسی وقت نہیں ہوتا. سجدے میں سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ. آپ سجدوں میں دعائیں مانگا کیجیے، لمبے لمبے سجدے کیا کیجیے جس میں دعائیں زیادہ. فرض میں تو امام ظاہر بات ہے، اس نے سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے. پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، کام کاج والے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اکیلی نماز پڑھیں جس میں آپ کے پیچھے کوئی نہیں، اکیلی نماز جسے آپ نفلی نماز کہتے ہیں، اس میں آپ کوشش کریں سجدے لمبے کریں، چونکہ یہ اللہ کے قریب ترین حالت ہے یہ. اور اللہ کا قرب جتنی دیر تک زیادہ آپ کو ملے، زیادہ نصیب ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں. آپ لمبے سجدے کریں. آپ کو زیادہ دعائیں ویسے تو یاد کرنی چاہیے. اگر یاد نہیں ہے، ایک ہی تسبیح یاد ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو آپ ضرور 2 یا 3 کی گنتی پوری کرتے ہیں. آپ بغیر گنے پڑھیں نفلی نماز، آپ گنے ہی نہیں. جب تک مزہ آئے آپ پڑھتے رہیں، اور مزہ آئے گا، مزہ آئے گا. آپ گنے بغیر پڑھتے رہیں، بھلے وہ 10 دفعہ ہو جائے، بھلے وہ 15 دفعہ ہو جائے، بھلے وہ 20 دفعہ ہو جائے. آپ کا اللہ کے قرب کا پیریڈ جو ہے وہ بڑھ رہا، وہ طویل ہو رہا. پھر آپ اٹھ کے بیٹھے. یہ نماز بڑی عجیب کیفیت ہے. گویا یہ ایک دیوانگی ہے ایسی جو اپنے محبوب کے آگے اسے خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. بندہ کبھی قیام میں ہوتا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. پھر اس کو مزید دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں اور قریب ہوں. آپ دیکھیں بعض دفعہ کبھی آپ نے اس کا اندازہ کیا ہو، کسی ماں کا جب بچہ بچھڑ جاتا ہے، 6-7 سال کی عمر کا بچہ ہے، بچھڑ گیا، تھانے میں، ہسپتالوں میں، AD سینٹر، فلاں سینٹر، بڑے چیک کیے، کہیں نہیں ملے. ماں کا رو رو کے برا حال. باپ تو پھر بھی جیسے تیسے تھوڑا سخت دل ہوتا ہے نا، صبر کر لیتا ہے. ماں کو صبر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. ماں 7-8 مہینے بعد بیٹھی رو رہی ہے گھر میں، اچانک گھر کے صحن کا دروازہ کھلے اور اسے آواز آئے امی میں آ گیا. اتنا جملہ. وہ ماں اس کی آٹا گوندھ رہی ہو یا تندور میں روٹیاں لگا رہی ہو یا کوئی سلائی مشین پہ بیٹھی سلائی کر رہی ہو یا کڑھائی کر رہی ہو.
یقین مانیے اس بچے کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑے گی نا، وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میری روٹیاں جل جائیں گی، میرے ہاتھ آٹے والے ہیں، نہیں، وہ سنتے ہی بے ساختہ اٹھے گی، اس کی طرف دوڑے گی۔ بچہ چھوٹا ہے، وہ اسے جھک کر اپنے سینے سے لگائے گی یا بیٹھ جائے گی، اپنے آپ کو اس کے برابر لے آئے گی، سینے سے لگائے گی، پھر لگا کے جو بھیجے گی وہ کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بیان نہیں کر سکتے۔ میں اکثر دیکھتا تھا رمضان میں عامر لیاقت شو میں کچھ بچے بچھڑے ہوئے لائے جاتے تھے، کئی سال سے بچھڑے ہوتے تھے، اور اس میں دو تین بچے تقریباً رمضان میں ہر روز ماں باپ سے ملوائے جاتے تھے، ان کو دیے جاتے تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا جو ان کی ماؤں کی، باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی جو کیفیت ہوتی تھی بیان نہیں کر سکتی۔ اب ماؤں سے بھیجتی ہے، چومتی ہے، کبھی ماتھا چومتی ہے، کبھی رخسارے چومتی ہے، پھر گلے سے لگا دیتی، کئی منٹ تک ایسا ہوتا رہتا ہے، پھر روتی رہتی، اور یہ رونا خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب بندہ کھڑا ہوتا حالت قیام، اس کا جو فرط محبت ہے، وہ جذبہ ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اللہ کی عظمت کے اعتراف میں رکوع میں چلا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہتا رہتا ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے، پھر اور قریب ہونے کے لیے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے قریب ترین سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر سجدے، یہ تو مومن کی معراج ہے۔ پڑھا پھر وہ تسبیحات، اللہ کی بلندی، اللہ کے علو ہونے کی، اونچا ہونے کی، بلند ہونے کی شان بیان کر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہتا، اور اس کو اس میں مزہ آتا، جیسے ماں کو بچے سے مل کر مزہ آتا ہے، اسی طرح اس بندے کو سجدے میں جا کر ایسے ہی مزہ آتا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، یہ حقیقت ہے، سجدے میں جا کے دیکھ کے کیا ملتا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کے قریب ترین، دیکھو سجدہ کر کے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی یا واجبرنی وارفعنی، بعض روایات میں یہ بھی پڑھتا ہے۔ پھر اس کو پھر دل چاہتا ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہوگا، ایک دفعہ گلے ملیں گے، پھر تھوڑا کریں گے، پھر اس طرف، پھر تھوڑا دور کریں گے، پھر قریب کر کے پھر اس طرف، تین دفعہ گردن ادھر گھمائے۔ اب وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کو پھر چین نہیں پڑ رہا، دوبارہ پھر سجدے میں گر جاتا، دوبارہ پھر سجدے میں گر جاتا۔ ان چیزوں کو وسیلہ بناؤ اللہ کے قرب کا، اللہ تک پہنچنے کا، اپنی نجات کا، اپنی بخشش کا، ان چیزوں کو ذریعہ بناؤ۔ اور اللہ تو خود کہتا ہے، فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ ارے دینے والا آپ کو خود دعوت دیتا ہے کہ میرے دروازے پر آؤ، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔
کسی کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، کسی کا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ادعونی استجب لکم، ارے ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں تمہاری فریادوں کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، میری پکار سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے، سجدے سے تکبر کرتے ہیں، ہم چٹائی پہ سجدہ کیسے کریں، ہمارے تو کپڑوں کی کریز ہی ٹوٹ جائے گی۔ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن رب العالمین جب میدان میں کھڑا کرے گا، ساری کی ساری کائنات جمع ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب العالمین اپنی پنڈلی مبارک سے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے، اپنی پنڈلی مبارک سے اپنا وہ جو نور کے پردے ہیں رب العالمین ہٹائے گا، پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساری کی ساری کائنات سجدے میں گر جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا، دنیا میں غرور کیا، دنیا میں بڑائی کی، اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ اللہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کو بالکل ایسے بنا دے گا جیسے آپ کے پاؤں کی پنڈلی کی نلی کی ہڈی ہوتی ہے، جس میں خم نہیں ہوتا، مڑ نہیں سکتی۔ اب تو اللہ نے دنیا میں ہمیں اسپرنگ نما ریڑھ کی ہڈی بنا کے دی، الگ الگ مہرے ہیں، آپ جھکنا چاہتے ہیں جھک جاتے ہیں۔ قیامت والے دن وہ لوگ بھی جھکنا چاہیں گے، اللہ کو سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کو ایسا راڈ بنا دے گا، وہ جھکنا چاہیں گے مگر جھک نہیں سکیں گے۔ ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ ہیں وہ متکبر۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم رسوا کر کے ذلیل کر کے انہیں دوزخ میں ڈالیں گے۔ اللہ کی دوزخ سے بچنے کے لیے، اللہ کی تیار کردہ جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کو وسیلہ بنائیے، اللہ کے حبیب کی سنتوں کو وسیلہ بنائیے، قرآن کی تلاوت کو وسیلہ بنائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں یہ چاہتا ہے ان یکلم ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کرے، جو بھی یہ چاہتا ہے ان یکلم ربہ، اپنے رب سے باتیں کرے، فلیقرأ القرآن، اسے چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے۔ قرآن پڑھنے والا ایسے ہوتا ہے گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا، اللہ سے باتیں کر رہا۔ یہ سارے وسیلے ہیں، آپ ان وسیلوں کو اختیار کیجئے، مردوں کے پیچھے نہ پڑیے۔ مردے کچھ نہیں دینے والے، جو خود مر چکے ہیں وہ آپ کو کیا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ زندگی رہی تو ہم شفاعت کے عقیدے کے بارے میں، بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ شفاعت کا عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، اور شفاعت کبریٰ صغریٰ کسے